بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مبعوث فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے بعد رب کائنات نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ آپ خورشید رسالت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کوئی بھی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہاں البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ آخر میں قرب قیامت تشریف لائیں گے، لیکن وہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کریم علیہ السلام ہی کی شریعت کو وہ آگے پروان چڑھائیں گے اور اس شریعت کو ہی لاگو کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی والذین جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے اے محبوب علیہ السلام تجھ پر۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہے، یعنی آپ پر جو نازل کیا گیا وہ کیا ہے؟ وہ رب کا پیارا کلام قرآن مجید برہان رشید ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت کو بیان فرمایا ہے، متقین کی صفت کو بیان کیا، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضور سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں اس آیہ کریمہ میں رب کائنات جل وعلا نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے حبیب کو بھیجا اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو یہی وجہ ہے کہ ایمان والوں اور متقین کی جب رب کائنات نے صفت کو بیان فرمایا تو اس کے اندر فقط دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک کہ آپ پر جو نازل کیا گیا یعنی قرآن اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اگر بعد کے اندر کوئی نبی آنا ہوتا تو اس پر بھی یہاں ذکر ہوتا کہ جو بعد میں نازل ہوگا اس پر بھی یہ متقین ایمان رکھتے ہیں، تو یہاں اس آیت کے اندر ایسا نہیں ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رب کائنات نے نبوت کا دروازہ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت پر اور آپ کی بعثت پر بند کر دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کی کثیر احادیث ہیں، فقط یہاں پر حاضری کے طور پر ایک حدیث پاک جو کہ بڑی مشہور و معروف ہے، حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شعر کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ ختم نبوت کو بیان کیا اور ایک اچھوتا انداز اختیار کیا۔ آپ کا ایک تخیل بڑا کمال کا ہے۔ آپ نے کہا نہ رکھی گل کے جو بننے چمن میں کوئی جا باقی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، حضور علیہ السلام کو اعلی حضرت نے گل کے ساتھ تشبیہ دی، اور آپ جانتے ہیں کہ جب چمن ہوتا ہے، چمن کے اندر بہار آئے تو بہار جب تک تام نہ ہو، پوری نہ ہو، تو پھر وہاں مسلسل گل کھلتے رہتے ہیں، لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گلشن رسالت کے اندر
مسلسل پھول کھلتے رہے کھلتے رہے کھلتے رہے، یعنی انبیاء اکرام آتے رہے آتے رہے آتے رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گل کی صورت میں جب آپ کھلے، جب آپ اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اب گلشن رسالت کے اندر یہ جو پھول کھلا، یہ پھول ایسی اپنی جوبن پر تھا، ایسی اپنی بہار پر تھا، ایسی جوانی پر تھا کہ اب گلشن کے اندر بہار کے لیے کسی پھول کے کھلنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو گل مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسی اپنی جوبن پر تھا کہ اس گل کی جوبن نے چمن کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں رکھی، تو پھر بعد کے اندر کوئی پھول کیسے کھلتا، کوئی چمن رسالت میں پھول کیسے کھلتا، یعنی نبی بعد میں کیسے آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوبن نے چمن میں کوئی جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغے رسالت کا۔ ایک شاعر نے بڑا پیارا تخیل پیش کیا، وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخر میں آئے کیوں، آخر میں آئے کیوں؟ وہ شاعر کہتا ہے، وہ کہتا ہے سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ، آئے اسی لیے وہ سب انبیاء کے بعد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سورج، بقیہ انبیاء تھے ستارے۔ اور جو سورج ہوتا ہے وہ اگر پہلے ہی چمک جائے، پہلے ہی طلوع ہو جائے، تو پھر ستارے نظر نہیں آتے۔ تو بقیہ انبیاء نے بھی تو چمکنا تھا، بقیہ انبیاء نے بھی تو اپنی نبوت کا اظہار کرنا تھا، تو اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ سورج کے آگے کوئی بھی جلتا نہیں چراغ، یعنی جو انبیاء تھے وہ کیا ہیں، وہ چراغ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے سورج، اور جب سورج ہو تو ستارے اور چراغ وہ اپنی روشنی ظاہر نہیں کر پاتے، جل تو رہے ہوتے ہیں، روشنی تو ہوتی ہے، لیکن سورج کے سامنے وہ ماند پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں تشریف لائے، تاکہ پہلے والے جو انبیاء ہیں وہ اپنی نبوت اور اپنے ادوار کے اندر وہ چمک سکیں، وہ اپنی روشنی دکھا سکیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی۔